السلام علیکم سامعین، چینل عظیم ہستیاں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حاضر ہے اپنی کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جس کے مصنف ہیں جناب محمد حسین ہیکل صاحب۔ سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بحرین کے واقعات کے بارے میں پڑھا تھا۔ بحرین کے واقعات کے بعد اب ہم عمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں ارتداد کا فتنہ دوسرے علاقوں کے فتنوں سے کسی طرح کم نہ تھا۔ عمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایرانیوں کی عملداری میں شامل تھا۔ ایرانیوں کی جانب سے یہاں جعفر نامی ایک شخص عامل مقرر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام اس تک پہنچانے کے لیے عمرو بن عاص کو اس کے پاس بھیجا۔ جعفر نے کہا، مجھے اسلام لانے میں تو کوئی عذر نہیں، لیکن یہ ڈر ضرور ہے کہ اگر میں نے یہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے مدینہ بھیجی تو میری قوم مجھ سے بگڑ جائے گی۔ اس پر عمر بن عاص نے انہیں پیشکش کی کہ اس علاقے سے زکوٰۃ کا جو مال موصول ہوگا وہ اسی طرح کے غربا پر خرچ کیا جائے گا جہاں جعفر اسلام لے آیا۔ عمر بن عاص نے بھی یہی سکونت اختیار کر لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عمان نے بھی ارتداد اختیار کیا تو عمر بن عاص تو مدینہ چلے آئے اور جعفر پہاڑوں میں بھاگ گیا۔ عمان میں فتنہ ارتداد کا بانی ذوالتاج لقیط بن مالک ازدی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ابو بکر نے حمیر کے ایک شخص حذیفہ بن محسن غلفانی کو عمان اور قبیلہ ازو کے ایک شخص ارجفہ بن حرثمہ البارقی کو مہرہ بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں اور جنگوں کا آغاز عمان سے کریں۔ جب عمان میں جنگ ہو تو حذیفہ قائد ہوں گے اور جب مہرہ میں جنگ پیش آئے تو ارجفہ سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ابو بکر نے اکرمہ بن ابو جہل کو یمامہ میں فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور شرجیل بن حسنہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن اکرمہ نے شرجیل کا انتظار کیے بغیر مسلمہ کی فوجوں پر حملہ کر دیا تاکہ فتح کا فخر تنہا انہی کے حصے میں آئے، لیکن مسلمہ نے انہیں شکست دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ ابو بکر نے ان کی جلد بازی پر ملامت کرتے ہوئے انہیں مدینہ آنے پر منع کر دیا اور حکم دیا کہ عمان جا کر باغیوں کے مقابلے میں حذیفہ اور ارجفہ کی مدد کریں۔ ابو بکر نے ان دونوں سرداروں کو بھی اس کی اطلاع دے دی اور حکم دیا کہ وہ کوئی کام اکرمہ سے مشورہ کیے بغیر نہ کریں۔ اکرمہ ان دونوں سرداروں کے پہنچنے سے پہلے ہی عمان پہنچ گئے۔ جب یہ تینوں قائد اکٹھے ہوئے تو باہم صلاح مشورے کے بعد طے پایا کہ جعفر اور اس کے بھائی عباد کو، جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، لکھا جائے کہ وہ آ کر اسلامی لشکر میں شامل ہو جائے۔ جب لقیط کو مسلمانوں کے آنے کا پتہ چلا تو وہ لشکر لے کر دبا میں خیمہ زن ہو گیا۔ ادھر جعفر اور عباد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں سے نکل کر پہلے صحا پہنچے اور وہاں سے چل کر اسلامی فوج سے آ کر مل گئے۔ دبا کے میدان کارساز میں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ ابتدا میں لقیط کا پلہ بھاری تھا، مسلمان شدید اضطراب کی حالت میں تھے اور ان کی صفوں میں انتشار کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ انہیں شکست ہو جاتی کہ اللہ کی نصرت بنو عبد القیس اور بحرین کے دوسرے قبائل کی جانب سے بھاری کمک کی صورت میں نمودار ہوئی، جس سے جنگ کا پانسہ بالکل پلٹ گیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، ان کی قوت و طاقت میں متعدد اضافہ ہو گیا اور وہ بڑھ چڑھ کر لقیط کی فوج پر حملہ کرنے لگے۔ اس جنگ میں انہوں نے دشمن کے 10,000 آدمی قتل کیے، ان کی عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور کثیر مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح عمان میں بھی ارتداد کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی فوج پائیدار بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ جنگ کے بعد حذیفہ نے عمان ہی میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں کے حالات کی درستگی اور امن و امان قائم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ارجفہ ابو بکر کی خدمت خمس پیش کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے اور اکرمہ اپنا لشکر لے کر بغاوت فروغ کرنے اور اسلام کا علم دوبارہ بلند کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اکرمہ نے حذیفہ کو جنوبی عرب کے انتہائی مشرقی علاقے عمان میں چھوڑا تھا اور خود مہرہ کی بغاوت فروغ کرنے اور ارتداد کا فتنہ مٹانے کی غرض سے بجانب مغرب روانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ مسلمانوں کی بھاری جمعیت تھی جو زیادہ تر ان قبائل کے لوگوں پر مشتمل تھی جو ارتداد سے تائب ہو کر دوبارہ اسلام کی آغوش میں آ چکے تھے۔ مہرہ پہنچ کر انہیں دو جماعتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حریف تھیں۔
ہر جماعت چاہتی تھی کہ ملک کا اقتدار اسی کے ہاتھ میں رہے اور دوسری جماعت اس کے ماتحت رہ کر زندگی بسر کرے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اکرمہ نے مناسب سمجھا کہ وہ کمزور جماعت کو ساتھ ملا کر اس کی مدد سے طاقتور جماعت پر غلبہ حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کمزور جماعت کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر کے اسے اسلام لانے کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی۔ اکرمہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے اپنی فوج اور اہل مہرہ کے 9 مسلم لوگوں کو لے کر طاقتور جماعت کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر دبا سے بھی زیادہ گھمسان کا رن پڑا، جس میں انجام کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور انہیں کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اکرمہ نے فتح کی خوشخبری اور خمس ارسال کرنے کے علاوہ حلیف جماعت کے سردار کو بھی ابو بکر کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا اور خود امن و امان کے بحال ہونے کی غرض سے کچھ عرصہ کے لیے مہرہ ہی میں رہ گئے۔ جب یہاں کے حالات کے متعلق انہیں کامل اطمینان ہو گیا تو خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق بھاری فوج کے ہمراہ، جس میں دیگر قبائل کے علاوہ اہل مہرہ بھی شامل ہو گئے تھے، مہاجر بن ابی امیہ کی مدد کے لیے یمن کی جانب روانہ ہو گئے۔ اکرمہ ساحل کے ساتھ ساتھ مہرہ سے حضرموت اور کندہ کی جانب بڑھے۔ اس سفر میں انہیں کسی خاص دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ حضرموت مہرہ سے ملحق ہے۔ البتہ مہاجرین ابی امیہ کو وہاں تک پہنچنے میں سخت مشکلات پیش آئی کیونکہ انہیں شمالی جانب سے یمن پہنچنا تھا۔ اکرمہ مہاجر سے ملنے کی خاطر تیزی سے سفر کرتے یمن پہنچے۔ یمن کی بغاوت کو مدت دراز گزر چکی تھی اور فتنے کے جراثیم نے سارا علاقہ سخت مسموم کر رکھا تھا، اس لیے اب کے دوسرے علاقوں سے بغاوت اور فتنہ و فساد کے شعلے سرد کیے جا چکے تھے۔ ضروری تھا کہ یمن میں بھی امن و امان قائم کرنے کی سعی بلیغ کی جاتی تاکہ نہ صرف اس علاقے کی جانب سلطنت اسلامیہ کو اطمینان نصیب ہوتا بلکہ کندہ اور حضرموت کے بقیہ مرتدین کے اتصال میں بھی آسانی پیدا کی جا سکتی۔ صفحات ما قبل میں اسود انسا کی بغاوت کا حال بالتفصیل بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے صنعان کی طرف کوچ کیا، کس طرح انتہائی سرعت سے مکہ اور طائف تک اس کا اثر جا پہنچا اور کس طرح اس کی بیوی آزاد کی سازش تھی جو قبر عزیز صنعا کے بادشاہ شہر بن بازار ان کی زوجیت میں تھی۔ انسا کیفر کردار کو پہنچا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسا کے قتل کی خبر مدینہ میں عین اس روز پہنچی جس روز محمد کا وصال ہوا تھا۔ ابو بکر نے فیروز کو یمن کا حاکم مقرر فرمایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات سن کر بغاوت کے شعلے ایک بار پھر زور و شور سے بھڑک اٹھے۔ مزید برآں کئی عوامل اس قسم کے پیدا ہو گئے جنہوں نے اس آگ کو بھڑکانے میں اور زیادہ مدد دی۔ بغاوت کی آگ کو زیادہ بھڑکانے کا پہلا سبب یہ بنا کہ اس علاقے میں ایک متحدہ حکومت قائم کرنے کے بجائے اسے مختلف اعمال کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ بازان کی وفات کے بعد یمن کی حکومت میں اس کے بیٹے شہر کے علاوہ دیگر اعمال کو بھی شریک کر لیا گیا۔ شہر کو صنعا کی ولایت سپرد کر دی گئی اور دیگر اعمال کو نجران اور ہمدان وغیرہ کی۔ اس صورتحال نے اسود انسا کو بغاوت کرنے پر مزید جرأت دلائی۔ صرف یمن کا یہ حال نہ تھا بلکہ یمن کے شمالی علاقے میں بھی جو مکہ اور طائف تک پھیلتا چلا گیا تھا، سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اسے مختلف اعمال کے زیر حکومت دے دیا گیا۔ چنانچہ تہامہ کا وہ علاقہ جو ساحل بحر کے متوازی واقع تھا ایک حاکم کے ماتحت تھا اور اندرونی علاقہ دوسرے اعمال کے ماتحت۔ اسود انسا کا فتنہ فروغ ہو جانے کے بعد ان اعمال میں سے ہر ایک نے چاہا کہ وہ اپنی جگہ واپس جا کر عنان حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھالے اور اگر اس مقصد کے لیے لڑنا بھی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرے۔ دوسری طرف اسود انسا کے مددگاروں کو یہ صورتحال گوارا نہ تھی کہ جو علاقہ انسا نے سخت کوشش اور جدوجہد کے بعد قبضے میں کیا تھا وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ اس لیے انہوں نے بھی مسلمان حکام کو دوبارہ اپنے اپنے علاقوں پر مسلط ہونے سے روکنے اور اسود انسا کی جگہ لینے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ تیسری جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کا فتنہ وبا کی طرح پھوٹ پڑا تھا اور ہر قبیلے کی یہ کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت سے آزاد ہو کر اور اسلامی حکومت کا جواہ گردن سے اتار کر خود مختاری حاصل کر لے۔ ان تمام اسباب نے مل کر یمن اور اس کے ملحقہ علاقے میں جو اسود انسا اور اس کے مددگاروں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا شدید ہیجان و اضطراب پیدا کر دیا۔
اسود انصا کی موت کے بعد بھی اس کے مددگاروں کا جوش و خروش ٹھنڈا نہ ہو سکا تھا اور انہوں نے نجران اور صنعاء کے علاقے میں سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی تھیں۔ عمرو بن مادی کرب نے، جو شاعر ہونے کے علاوہ اعلی درجے کا بہادر بھی تھا، جس کی شجاعت اور جواں مردی کی دھاک سارے عرب پر بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے انصا سے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا، یہ موقع غنیمت جان کر مسلمانوں کے خلاف علم میں شورش بلند کر دیا اور قیس بن عبد الیغوث کو ساتھ ملا کر فیروز کو یمن سے نکال دیا، ساتھ ہی دازویہ کو بھی ملک سے بدر کر دیا۔ اس طرح یمن میں دوبارہ فتنہ برپا ہو گیا اور اس علاقے میں امن کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ اس صورتحال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے سب سے ضروری امر یہ تھا کہ مدینہ اور یمن کے درمیانی راستے میں امن و امان قائم کیا جائے۔ اس راستے پر جو ساحل بحر کے ساتھ ساتھ چلا گیا تھا، اک اور اشر یبین کے بعض قبائل آباد تھے۔ انہوں نے شورش پسندوں سے مل کر مسلمانوں کے راستے مسدود کر دیے۔ طائف اس راستے کے بالکل قریب واقع تھا۔ وہاں کے حاکم طاہر بن ابی حالہ نے تمام واقعات کی ابو بکر کو اطلاع دی اور خود ایک لشکر جرار لے کر ان لوگوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی جس میں مفسدین کو شکست فاش اٹھانی پڑی، ان کے بے شمار آدمی قتل ہوئے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی لاشوں سے سارا راستہ پلٹ گیا اور آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی۔ ابو بکر فتح کی خوشخبری پہنچنے سے پہلے ہی طاہر کو خط لکھ چکے تھے، جس میں اسے ڈھارس دیتے ہوئے ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کی تلقین اور ہدایت کی گئی تھی کہ جب تک اس راستے میں جس پر خبیث لوگ قابض ہیں امن و امان قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اعلاب میں مقیم رہے۔ اس روز سے قبیلہ اک کی فوجوں کا نام جموع الاخابس اور اس راستے کا نام طریق الاخابس پڑ گیا۔ بعد میں لمبے عرصے تک یہ نام عربوں میں رائج رہے۔ یمن میں فتنے کے بھڑکنے اور اس میں شدت پیدا ہونے کا دوسرا بڑا سبب قومیت کا اختلاف تھا۔ شہر کے قتل ہونے کے بعد ابو بکر نے صنعاء میں فیروز کو حاکم مقرر فرما دیا۔ اسود کے قتل کی سازش میں فیروز کے ساتھ شہر کے دو وزیر دازویہ اور حسبنس اور سپہ سالار قیس بن عبد الیغوث شریک تھے۔ فیروز، دازویہ اور حسبنس فارسی الاصل تھے، لیکن قیس عربی نسل اور یمن کے قبیلہ حمیر میں سے تھا۔ اس لیے جب ابو بکر نے فیروز کو حاکم مقرر کیا تو قیس کو یہ بات بری لگی اور اس نے فیروز کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا۔ لیکن جب قیس نے گہری نظر سے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ فیروز کا قتل آسان کام نہیں، کیونکہ اس صورت میں تمام ابنا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ابنا ان ایرانی النسل لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے سلطنت ایران کے دور اقتدار میں یمن کو وطن بنا لیا تھا۔ یہاں انہوں نے بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر لیا، حتیٰ کہ حکومت بھی ان کا عمل دخل ہو گیا۔ ابنا کی طاقت و قوت کے پیش نظر قیس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یمن کے تمام عربی قبائل کو ساتھ ملا کر وہاں کے ایرانی النسل باشندوں کا پوری طرح قلع قمع کرنے کی کوشش کرتا، ورنہ اسے بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہونا پڑتا جس سے اسود کو ہونا پڑا، اور اسے بھی اپنی جان اسی طرح کھونی پڑتی جس طرح اسود کی جان گئی۔ چنانچہ اس نے ذوالقلع حمیری اور یمن کے دوسرے عربی نسل برآوردہ اشخاص اور سرداروں کو لکھا کہ ابنا نے زبردستی تمہارے علاقے پر تسلط جما لیا ہے اور ناجائز طور پر ایران سے آ کر یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ اگر تم نے ان کی طرف سے لاپرواہی برتی تو عنقریب تم پر پورے طور سے غالب آ جائیں گے۔ میری رائے ہے کہ ان کے سرداروں کو قتل کر کے انہیں ملک سے نکال دیا جائے، تم اس کام میں میری مدد کرو۔ قیس کے جواب میں ذوالقلع اور اس کے ساتھیوں نے غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کیے رکھی، نہ قیس سے مل کر ابنا کے خلاف کارروائی کی اور نہ ابنا کی مدد کر کے قیس کو زخم پہنچانی چاہیے۔ قیس کو انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم اس معاملے میں دخل دینے سے معذور ہیں، تم اپنے ساتھیوں سے مل کر جو مناسب سمجھو کرو۔ انہیں ابنا کے خلاف قیس کی مدد کرنے میں غالباً کوئی عذر نہ بھی ہوتا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس صورت میں ابو بکر یقیناً ابنا کی مدد کریں گے، کیونکہ ابنا بادستور اسلام پر قائم اور مدینہ کی حکومت کے کامل فرمانبردار تھے۔ اس صورت میں ان کے خلاف محاذ قائم کرنا اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں پھنسا لینے کے مترادف تھا جس کے متعلق کوئی نہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، خصوصاً اس صورت میں کہ ارتداد کی وبا پھیل جانے کی باعث یمن اسلامی فوجوں کی آماجگاہ بننے والا تھا
اور اس سے پہلے مسلمان ہر میدان پر فتح یاب ہو چکے تھے۔ ذوالفقار اور اس کے ساتھیوں کے انکار کے باوجود قیس شکستہ خاطر نہ ہوا، بلکہ اب اس نے خفیہ طور پر ان گروہوں سے خط و کتابت کرنی شروع کی جنہوں نے اسود انسا کے خروج کے زمانے میں اس کی مدد کی تھی اور ابناء کو یمن سے نکالنے میں ان کی مدد کا طالب ہوا۔ وہ لوگ پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ انہیں اس غیر ملکی عنصر سے نجات ملے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے قیس کا ساتھ دینا منظور کر لیا اور اسے لکھ دیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے جلد از جلد پہنچ رہے ہیں، مطمئن رہو۔ چنانچہ یہ خط و کتابت انتہائی خفیہ تھی اور فوجوں کی نقل و حرکت میں بھی نہایت رازداری برتی گئی تھی، اس لیے اہل صنعا کو ان فوجوں کی اطلاع اس وقت تک نہ مل سکی جب تک وہ شہر کے بالکل قریب نہ پہنچ گئی۔ جب ان فوجوں کے آنے کی خبر شہر میں پھیلی تو قیس فوراً فیروز کے پاس پہنچا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ اسے بھی یہ خبر ابھی ابھی اچانک ملی ہے۔ چہرے پر بھی اس نے گھبراہٹ اور سراسیمگی کی علامات پیدا کر لی اور انتہائی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس نے فیروز اور دازویا سے موجودہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ مزید صلاح مشورے کے لیے فیروز، دازویا اور ہبنسس کو اگلے روز صبح اپنے ہاں کھانے پر بلا لیا۔ دازویا حسب قرارداد اگلے روز قیس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی فیروز اور ہسبنس ابھی تک نہ آئے تھے۔ جوں ہی دازویا نے گھر میں قدم رکھا، قیس نے تلوار کا ہاتھ مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فیروز بھی آ پہنچا، مگر دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے سنا کہ اس کے ساتھیوں کے قتل کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ بھاگا۔ راستے میں اسے ہسبنس ملا۔ یہ ماجرا معلوم ہونے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور انہوں نے کسی ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جہاں وہ دونوں پناہ لے سکیں۔ قیس کے آدمیوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ انہیں نہ پا سکے اور ناکام واپس آ گئے۔ فیروز اور ہسبنس جبل خوالان پہنچے جہاں فیروز کی ننیال تھی، لیکن انہیں اب تک یقین نہ تھا کہ وہ ہلاکت سے بچ گئے ہیں۔ قیس صنعا پر قابض ہو گیا اور بڑے اطمینان سے وہاں حکومت کرنی شروع کر دی۔ اسے یہ خیال بھی نہ آ سکتا تھا کہ اب کوئی شخص اس کے اقتدار کو چیلنج اور اسے حکومت سے محروم کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ فیروز ابو بکر سے مدد طلب کرنے اور بنو خولان کو ساتھ ملا کر اس پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر اس نے ارادہ متمسخر کہا، خولان کو دیکھو اور فیروز کو دیکھو۔ اس احمق کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ خولان کی قوت و طاقت کتنی ہے جس کے بلبوتے پر وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ قبیلہ حمیر کے عوام بھی قیس کے ساتھ مل گئے، البتہ قبیلہ کے سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گوشہ عزلت میں مقیم ہو گئے۔ جب قیس کو اپنی قوت و طاقت کا پوری طرح اندازہ ہو گیا تو اس نے ابناء پر توجہ مبذول کی اور انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کر کے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ سلوک روا رکھا۔ جن لوگوں نے قیس کی اطاعت قبول کر لی اور فیروز کی طرف میلان ظاہر نہ کیا، انہیں اس نے کچھ نہ کہا اور ان کے اہل و عیال بدستور اپنی اپنی جگہ مقیم رہے۔ لیکن جو لوگ بھاگ بھاگ کر فیروز کے پاس چلے گئے، ان کے اہل و عیال کو اس نے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ کو عدن بھیج دیا تاکہ وہ جہازوں میں سوار ہو کر اپنے وطن چلے جائیں، اور دوسرے گروہ کو خشکی کے راستے خلیج فارس کی جانب روانہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں اور ان میں کوئی بھی یمن میں نہ رہے۔ فیروز کے اہل وطن پر جو کچھ بیتی اسے اس کا سارا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ان قبائل کو ابھارنا شروع کیا جو بدستور اسلام پر قابل تھے، اور اس طرح مذہبی عصبیت کے ذریعے سے وطنی عصبیت کا سدباب کرنا چاہا۔ بنو عقیل بن ربیعہ اور بنو عق نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ایک فوج مرتب کر کے قیس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ صنعا سے کچھ دور قیس کی فوجوں سے اس کا مقابلہ ہوا جس میں قیس کو شکست ہوئی۔ فیروز نے دوبارہ صنعا پر قبضہ کر لی اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے دوبارہ وہاں کی امارت سنبھال لی۔ قیس اپنے ہزیمت خوردہ لشکر کے ساتھ بھاگ کر اسی جگہ جا پہنچا جہاں وہ اسود انسا کے وقت موجود تھا۔ اس کی شکست سے اس قومی عصبیت کا خاتمہ ہو گیا جس کے بلبوتے پر اس نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی تھی۔ فیروز کی فتح اور تخت امارت پر اس کے دوبارہ مطمئن ہونے سے بھی یمن میں متوقع امن قائم نہ ہو سکا۔ صنعا میں تو بے شک فیروز کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن باقی یمن بدستور بغاوت کی آگ میں جل رہا تھا اور وہاں کے مرتدین مسلمانوں کے مقابلے میں جمے ہوئے تھے۔